السلام علیکم جی. کل ہم نے آپ کو ایک داستان سنائی تھی ایک تصویر ایک ویڈیو کے حوالے سے جو کہ جناب عمر عطا بندیال اور جناب قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو تعلقات کی کشیدگی ہے یا جو باہمی بے رخی ہے اس کا احوال تھا اس ویڈیو کے اندر، اور ہم نے اس کا کچھ تذکرہ کیا تھا. آج اس کی ایک اور جوابی ویڈیو آئی ہے مارکیٹ کے اندر، اور جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا وہ ویڈیو پھیل چکی ہوگی، پورے جہان 4 دانگ عالم پھیل چکی ہوگی. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے احاطے میں ایک پودا لگا رہے ہیں، اور پودا لگا کے اور وہ بیلچے سے اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، بیلچے کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے صحیح مٹی نہیں ڈالی جاتی. پودا کے لیے یہ جو اس طرح کے پودے لگائے جاتے ہیں اس کے لیے پہلے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا جاتا ہے، اس گڑھے کے پاس ایک پودا رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ایک بیلچہ رکھا جاتا ہے، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا مٹی کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ نیچے سے مٹی سے پکڑ کے جو مالی ہوتا ہے وہ اس کو اس سوراخ میں رکھتا ہے، تو تنے کو صاحب لوگ جو ہیں وہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو یوں وہ صاحب نے پودا لگایا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ بیلچہ ان کو پکڑایا جاتا ہے، اور وہ بیلچہ پکڑ کے وہ جو مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری ہوتی ہے اس میں سے 1 یا 2 ٹپے اٹھا کے تو اس کے ارد گرد ڈال دیتا ہے. صاحب نے پودا لگا دیا. پھر ایک ساتھ پھر ایک سپرنکلر بھی رکھا ہوتا ہے وہ پانی ڈالنے کے لیے نا، تو وہ پانی ڈال دیتا ہے اور یوں پودا لگانے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. کل شاید اسلام آباد میں پچھلے دنوں سے بارش ہو رہی ہے اس لیے شاید مٹی گیلی تھی، تو سپرنکل والا ایٹم مس ہو گیا ہے. بھئی یہ سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی اس ڈیوٹی کے اوپر ہیں ہڈ حرام، ان کو چاہیے کہ سپرنکل بھی ساتھ میں ہونا چاہیے، یا اپنی ڈیوٹی پوری کیا کرو. سال کے اندر ایک پودا لگوانے کے لیے تم ملازم رکھے ہوئے بھائی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کم از کم اپنا کام تو پورا کیا کرو نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے وہ مٹی پوری نہیں ڈالی جا رہی تھی، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ ان سے پکڑ لیا اور پکڑ کے اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈالی. لیکن جب وہ بیلچہ انہوں نے پکڑا تو اس وقت عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ بھی اسی بیلچے کے ڈنڈے کے اوپر ہی تھے، تو یوں ایک ٹپا ایسے پڑ گیا جس میں دونوں نے بیلچہ پکڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب نے وہ بیلچہ پکڑا اور پودے کے سامنے ایسے گاڑ دیا، ٹھیک ہے نا. ہاں، جیسے وہ پرانے زمانوں کے اندر جب ہم پاک فوج کی بہادری کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے تو اس میں ایک بندوق زمین پہ گاڑی ہوتی تھی اور اس کے اوپر ایسے کر کے ٹوپی رکھی ہوتی تھی. ہاں، ٹوپی لا دیے تو بچوں پھر ہی نکلتا ہے. وہ ٹوپی رکھی ہوتی تھی، وہ مطلب ہوتا تھا کہ بندہ شہید ہو گیا اپنے مشن کی اکمپلش کرتے ہوئے، بندے نے جان دے دی. میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں، میری رہنمائی کی جائے اگر کوئی صاحب جو ہیں. وہ بندوق زمین پہ گاڑی ہوتی تھی، گڑی ہوئی نظر آتی تھی سنگین کے رخ کے اوپر، اور اس کے اوپر ٹوپی رکھی گئی ہوتی تھی. خیر اینی ہاؤ، تو وہ انہوں نے بیلچہ اس طرح زمین کے اندر گاڑ دیا. اب یہاں سے ویڈیو کٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اصل میں ویڈیو کیا ہے؟ اصل میں ویڈیو یہ ہے کہ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی باری تھی، سینئر پیونے جج، سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ. دوسرا پودا انہوں نے لگانا تھا، اور پرلی طرف ان کے لیے بھی، ان کے پودے کے لیے بھی، میں ان کے لیے ہی کہہ رہا، میرے منہ سے نکل گیا کہ ان کے لیے بھی گڑھا کھودا جا چکا تھا. نہیں، ان کے لیے بھی پودا لگانے کے لیے، ان کے پودے کے لیے بھی گڑھا کھودا جا چکا تھا، اور ساتھ میں پودا بھی رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگانے لگے ہیں پودا، اوپر سے ویڈیو کٹ گئی. یعنی کہ عمر عطا بندیال صاحب نے پودا لگانے کے بعد تو انہوں نے وہ کہا کہ ہم نہیں کھیلتے محبت، اٹھا لو پاندان اپنا، ٹھیک ہے. ہم نہیں کھیلتے، مطلب میں نے نہیں تمہیں دینا اپنا بیلچہ، تم اپنا پودا خود ہی لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا، میں نے بیلچہ نہیں دینا. یہ ہے اصل میں یہ اسپرٹ، یہ چیز تھی، یہ میسج تھا کہ اپنا پودا لگا لیا، اور اس شریف آدمی نے اس کا پودا لگانے میں، اس کا نہیں، ان کا پودا لگانے میں ان کی مدد فرمائی. عمر عطا بندیال صاحب کی مدد فرمائی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پودا لگانے میں ان کی مدد فرمائی. لیکن جب ان کی طرف سے اپنا پودا لگانے کا واری آئی تو ویڈیو بھی کٹوا دی اور بیلچہ بھی اپنے سامنے گاڑ دیا زمین کے اوپر کہ میں نے نہیں دینا تمہیں اپنا بیلچہ. اور آپ اندازہ فرمائیں وہاں پہ جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، میرا خیال ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ جرنلسٹ بھی ہوگا،
تو انہیں وہ دوسرا حصہ بھی فرمانا چاہیے تھا جس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پودا لگاتے ہوئے پائے جاتے، اور پھر ہم دیکھتے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، جو بہت بڑے ظرف کے مالک ہیں، وہ ان کو اسی طرح گڈ ول جیسچر کے طور پہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دکھانا چاہیے تھا یار، یہ زیادتی کر گئے ہیں آپ لوگ۔ تو بہرحال یہ ویڈیو آئی تھی چونکہ ہم نے پہلی ویڈیو کے اوپر ایک ولاگ کیا تھا اور اس کے اوپر تبصرہ آرائی کی تھی، تو اب میں نے کہا کہ مناسب نہیں لگتا، بیلنس نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اوپر آپ کی خدمت کے اندر عرض نہ کریں۔ لیکن خبر یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ جو پچھلے دنوں شناخت پریڈیں ہوئی ہیں، مثلاً پی ٹی آئی کے تقریباً کوئی 28 لوگوں کی شناخت پریڈ ہوئی ہے، اور اس میں سے 20 لوگ جو ہیں وہ بے گناہ پائے گئے ہیں، اور اب ایک آدھ پیشی کے بعد ان کو کی عدالت سے رہائی بھی عمل میں آ جائے گی۔ لیکن 8 لوگ وہ پائے گئے ہیں جو ملوث، ان کے کیسز جا رہے ہیں لینو پار جا رہے ہیں، عسکری عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں۔ اچھا، عسکری عدالتوں کے اندر ان کے کیسز جائیں گے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے ذریعے جو پولیس ہے وہ رم کے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ قدم بقدم جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف بڑھتی ہوئی پائی جا رہی ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، ان کے والد صاحب کی شان اقدس کے اندر جو گستاخی فرمائی، ان کے اس پنڈی کے اندر اس محلے کے رہنے والے لوگ ان کے والد صاحب کو جانتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک حفظ کروایا، اور ہم تو ایک ایسے حافظ صاحب کو بھی جانتے ہیں جو میرے خیال جنگ پنڈی میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس مدرسے سے ہی قرآن پاک حفظ کیا تھا جہاں پہ حافظ صاحب کے جو والد صاحب جو تھے، یا اس سکول میں پڑھا تھا، یا یعنی کہ ان کی نگرانی کے اندر قرآن پاک حفظ کیا ہوا، یوں کہہ لیجئے آپ۔ تو وہ بھی جنگ کے اندر اگر آپ کو کسی شخص کے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوگا تو وہ خود آپ کو بتائے گا کہ میں اتوں حفظ کیتا اس پنڈی کے اندر۔ اینی ہاؤ، وہ جو صاحب ہیں، وہ جو انہوں نے مطلب ظاہر ہے کہ بہتر آدمی ہوں گے نا سوسائٹی کے اندر سے، باعزت آدمی ہوں گے نا، شریف آدمی ہوں گے نا، تو ویسے بھی جو قرآن سے منسلک ہو جاتا ہے اس کو شریف ہونا پڑتا ہے۔ وہ ڈاڈھا کلام ہے، وہ بندے کو بندے کا پتر بنا لیتا ہے۔ اگر قرآن اس کے اندر کوئی 0.0001% بھی اتر جائے نا تو وہ بندے کا پتر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو مختلف مفتیان مختلف حرکات و سکنات کرتے ہوئے، اب تو ان کی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، پائے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، قرآن ان کے قریب سے نہیں گزرا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا اس نے، جس کے دل کے اندر آ جائے وہ بھائی وہ بڑا سخت کلام ہے، وہ خود بخود کیچ کر لیتے۔ تو ان کی جو عمومی شہرت ہے وہ بھی ایک پرہیزگار اور نیک آدمی کی ہے، اس کے بارے میں اس نے بدزبانی کی ہے۔ میں تو نقل کفر نہ باشد کہہ کے بھی اس کو دہرانے کی جسارت نہیں کر سکتا اور ہمت بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بھائی میرا مطلب ہے کہ اپسی تو یہی کہنا ہے کہ جا کے دیکھو تہاڈے ابا جی نو گالاں کڈیاں نے، ہم نے تو یہی کہنا، ٹھیک ہے؟ حافظ صاحب تہاڈے ابا جی نو گالاں کڈیاں جو انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اور گدیاں گالاں کڈیاں نے میں نہیں دہرا سکتا، میں نے تو بس اتنا ہی بتانا ہے حافظ صاحب کو، اگے حافظ صاحب جانن یار اور عمران خان جانے۔ اور اب ویسے آپس کی بات ہے، عمران خان صاحب، حافظ صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ آج بھی اس گئے گزرے معاشرے کے اندر، جس کے اندر یوتھیا زومبیز کی ایک کریچر بھی موجود ہے، وہ فخر کے ساتھ اپنے باپ کا نام بھی لے سکتے ہیں اور ان کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا آپ بھی اپنے باپ کا نام اسی طرح لے سکتے ہیں؟ اور اگر لے سکتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی جوانی اس گھر میں کیوں نہیں گزاری جس گھر میں آپ کا باپ رہتا تھا؟ سوری، میں تھوڑا سا تلخ ہو گیا ہوں، میں سخت ہو گیا ہوں، مجھے نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا ڈومیسٹک مسئلہ ہے، لیکن آپ نے کسی کے باپ کا نام لیا ہے نا، تو پھر آپ اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں رہے ہو؟ اور آپ کے بچے جو ہیں جائز یا ناجائز دونوں ہی، وہ اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ وہ اپنی ستیلی ماں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ان کی ستیلی ماں آپ کے بچوں پہ کیا الزام لگاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟
دہرانے کی بھی ہمت نہیں ہے میرے اندر، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا الزام لگاتی ہے؟ دیکھو حافظ صاحب تو اپنی پیو دا نام لے لیں گے، جناب بھی ذرا اتنے فخر کے ساتھ نام لے کے بتا دیں ہمیں کہ آپ اب اس گھر میں کیوں نہیں آپ نے اپنی زندگی گزاری جہاں پہ آپ کے والد صاحب رہتے تھے، ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود بھی ایک گھر میں، چلیں آپ دو الگ الگ چھتوں کے نیچے رہ لیں، دو الگ الگ کمروں میں رہ لیں تو چلیں پھر بھی کوئی عزت رہ جاتی ہے۔ وہ ایتھے تے گھر بھی مختلف ہے گئے سن، سالاں بعد کتے جا کے ملاقات ہوندی سی، ٹھیک ہے نا، اور میں نے خود اکرام اللہ نیازی صاحب سے ملاقات کی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے آپ بتایا تھا۔ ٹھوکر نیاز بیگ دے کول دفتر ہوندا سی انہاں دا IMT ٹریکٹر، ٹھیک ہے، ہاں چلیں بہرحال یہ ہے صورتحال۔ تو ہم نے تو صرف یہی بتانا تھا، اسی تے ہیں اونٹوں والے، ٹھیک ہے، ایڈی وڈی پیپسی دی بوتل تے ایڈا وڈا چپس دا پیکٹ، ٹھیک ہے نا، اور ساڈے اونٹ سانوں دے دیو، اب آپ جانے اور وہ جانے۔ اور اس کے اندر بھلا آخری فکرہ کیا ہے؟ پھر تیرے رب نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوس، یعنی کہ کھایا ہوا بھوس جو ہوتا ہے جانور وہ گوبر ہی کرتے ہیں، تو پھر رب نے ان کو ایسے بنا دیا۔ مجھے تو ان کی طرف دیکھ کے گوبر کی سمیل آنا شروع ہو گئی، پتہ نہیں آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی، مجھے تو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ آغاز اس کا اسی دن ہوا تھا، مسجد نبوی کے اندر آواز بلند کرنے کے وقت سے ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت کہ اب آپ دیکھیے گا اس کی سیاست کیسے پگھلتی ہے، کئی بھی جو تسی میرے نال ڈس ایگری کر گئے سو میں کوئی اس وجہ سے خوش نہیں ہو رہا کہ میری پریڈکشن ہو رہی ہے، بھئی ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، میں کوئی اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میری کوئی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے، ایک نیچرل پرنسپل ہے بھائی، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مامے خانہ بنے، آپ کہیں بھائی جان میرے اونٹ ہیں مجھے سائڈ پہ کر دیں، میرے اونٹ واپس کر دیں، بس جن کا ہے وہ نپٹ لیں گے، تو نپٹ رہے نہیں نا، ہلکا ہلکا مزہ آتے آ رہے ہونے تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔